اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ 9 رمضان المبارک کے دن کا ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ وظیفہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دل پریشان رہتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، امن و سکون ختم ہو چکا ہے، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجات پوری نہیں ہوتی، تو وہ یہ ایک دن کا عمل ضرور کر لے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا۔ زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ایک منافق کے ہمراہ مکے سے طائف گئے۔ راستے میں کچھ کھنڈرات آگئے، شکستہ حال مکانات آگئے، تو منافق کہنے لگا کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، آؤ اس مکان میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اندر جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے، اور منافق بیٹھا رہا۔ منافق کے دل میں بدی آ گئی، اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا اور قتل کرنے لگا۔ تو اچانک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی، پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرنے لگے ہو؟ تو کہنے لگا، اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہے اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں، لہٰذا میں آج تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تیرے قتل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری اللہ رب العزت کے صفاتی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ یا رحمان آغثنی، اے رحمان میری فریاد درسی کر، میری فریاد کو سن لے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رحمان کو پکارنا ہی تھا کہ اچانک منافق کے کان میں ایک آواز آئی کہ اسے قتل مت کرنا۔ منافق گھبرا کر باہر آیا کہ یہ آواز کون دے رہا ہے، ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، پھر اس بد ارادے سے اندر گیا تو دوبارہ اسی طرح اس کے کان میں وہ آواز پڑی، باہر آ کر دیکھا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے اندر گیا، پھر اسی طرح آواز آئی، گھبرا کر باہر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑا سوار نیزہ لیے کھڑا ہے۔ منافق کو دیکھتے ہی گھوڑا سوار نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ منافق کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کھنڈر میں جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر کہنے لگا کہ مجھے پہچانا ہے، میں جبرائیل ہوں، جس وقت تو نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا تو میں اس وقت 7ویں آسمان میں تھا، اللہ عز و جل نے مجھے اسی وقت حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس پہنچ۔ دوسری دفعہ میں آسمان دنیا میں آ گیا، اور تیسری مرتبہ جب تم نے مجھے پکارا تو میں منافق کے سامنے تھا اور میں نے اسے ختم کر دیا۔ تو دوستو، اس واقعہ سے یہ سبق ملا کہ ہر مشکل مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اس کے سوا کوئی فریاد درسی کرنے والا نہیں۔ آبادی میں بھی وہی اکیلا مددگار ہے، اور جنگل بیابان میں بھی اسی کی مدد درکار ہوتی ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے پڑھنا ہے۔ افطاری سے 10 منٹ پہلے پڑھ لیں، 15 منٹ پہلے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس
عمل کو آپ نے صرف 9 رمضان المبارک کے دن ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو کسی اور دن بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ پر مصیبت آئے، جب بھی آپ پر پریشانی آئے تو آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 9 رمضان المبارک کے دن افطاری سے تھوڑی دیر پہلے، 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنے وقت کا تعین کر لیں۔ آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور پختہ ارادے کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو واقعہ سنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پختہ ارادے کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی، اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی مدد کی۔ تو آپ نے بھی پختہ ارادے کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی فوراً غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ جب آپ ان کلمات کو، ان اسماء مبارک کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ ایک تسبیح ان کی پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، افطاری کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے اتنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے اور جب آپ وظیفہ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو محسوس ہوتا جائے گا کہ آپ کی پریشانی ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کا دل ہلکا پھلکا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل میں جو پریشانی ہے جس کا آپ کو بھی نہیں پتا، وہ پریشانی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن بات یقین کی ہے کہ یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ عمل پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، اچانک آپ پر کوئی مصیبت آن پڑے تو آپ نے ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ اے میرے اللہ میری فریاد سن لے، اے میرے اللہ میری فریاد سن لے، مجھ پر رحم فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت فوری طور پر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔